اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم دوسرے پارے کا ریویژن کریں گے، جس میں سے شروع سے ربع تک کا ریویژن آج کیا جائے گا اور ربع سے نصف تک کا جمعہ کے دن ریویژن کیا جائے گا جمعہ کی ویڈیو میں۔ اس بیچ میں جو گیپ ہے تو اس میں یہ وقت آپ کو دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ الفاظ معنی کو اچھے سے یاد کر لیں اور جملوں کی بندش کو بھی دیکھ لیں، تاکہ جب ریویژن کیا جائے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، کس نے پھیر دیا انہیں اپنے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ ہے، سوائے اس کے کہ ہم جان لے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور نہیں تھا اللہ کہ ضائع کر دیتا تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق و رحیم ہے۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، سو ہم ضرور بھی ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہو، تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لا دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تمام تر نشانیاں، تب بھی وہ نہیں اتباع کرنے والے ہیں آپ کے قبلے کی، اور نہیں آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو بے شک آپ اس صورت میں ضرور ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ضرور چھپاتا ہے حق کو جبکہ وہ جانتا ہے ان کے رب کی طرف سے، سو تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف مڑتا ہے، رخ کرتا ہے، تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوں گے لے آئیں گا اللہ تم سب کو اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے تو پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب اور حکمت کی، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کرو میرا اور ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ تم کہو ان کے لیے جو قتل کیے جائے اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے تو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے یا تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے اور پھلوں کے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ پہنچتی ہے کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سو جو کوئی حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے، کوئی حرج اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے ساتھ، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی۔ اور جو خوشی سے کرے گا کوئی بھلائی تو بے شک اللہ قدردان علم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے واضح ہدایت، بعد اس کے جب کہ واضح کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دینے کے بعد بھی اس واضح ہدایت کو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ جن کے پاس ایک بہترین سسٹم ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سسٹم کو بتاتے نہیں اور اپنے پاس ہی چھپا کے رکھتے ہیں اور دوسرے نظاموں کو ہی فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دیا ہے اس کو بتانا چاہیے، واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دینا چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر دی اور واضح کر لیا، تو ایسے ہی لوگ میں متوجہ ہوتا ہوں ان پر۔ اب ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور پھر واضح کرے ان چیزوں کو، تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے۔ اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، ایسے ہی لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود واحد ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس رحمان و رحیم کے۔ یہ بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر کوئی اپنے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے جبکہ خدا ایک ہی ہے، تو کس کا خدا صحیح ہے یا کون صحیح خدا کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور بدلتے رہنے میں رات اور دن کے، اور کشتی وہ جو چلتی ہے لوگوں کے لیے نفع لے کر دریا میں، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، سو زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کے اور چلتے رہنے میں ہواؤں کے اور بادل جو مسخر کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب ایٹ لاسٹ کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر کے صحیح خدا تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ اور لوگوں میں سے وہ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمسر، سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ سخت محبت کرتے ہیں اللہ سے، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور اگر دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ؟
پھر جب کیا ہوگا؟ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب تو ٹوٹ جائیں گے ان کے سارے رشتے ناتے۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، اب جو اندھے بھکت بنے ہوئے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے دوبارہ واپسی ہوتی تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ تو جن کی اتباع کی گئی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تھوڑی بولا تھا ایسا کرو کر کے۔ اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا کر، اب یہ حسرت ہی رہے گی، اور وہ نہیں نکلنے والے آگ سے۔ اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک، اور نہ اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ در حقیقت وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتباع کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو، اگرچہ کہ ہو ان کے باپ دادا نہ سمجھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے مثال اس کی جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس سے جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ در حقیقت حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، سو جو کوئی مجبور ہو نہ کہ باغی اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ایسی حالت میں اس میں سے وہ کچھ کھا لیتا ہے تو۔ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ مجبور ہونا چاہیے، بغاوت کا جذبہ اور حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی چیز اس کے اندر نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے، اور سودا کرتے ہیں اس کا تھوڑی قیمت پر، ایسے ہی لوگ نہیں وہ کھاتے یا نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ، اور نہیں کلام کریں گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہ پاک کریں گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے ہی لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، سو وہ کیسے صبر کریں گے آگ پر۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں ضرور ضد میں ہے دور کی۔ تو یہ پاؤ پارے کا ریویژن ہم نے کیا الحمدللہ۔